بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل لٹریچر کوریج۔ آؤ لٹریچر پڑھیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پاکستانی لٹریچر کا ایک بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ناول پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے دا مرڈر آف عزیز خان۔ اس ناول کو ایک پاکستانی ناولسٹ ذوالفقار غوث نے لکھا تھا۔ ذوالفقار غوث ایک پاکستانی ناولسٹ، آٹو بایوگرافر، کریٹک، شارٹ سٹوری رائٹر، ایسیسٹ اور پوئٹ تھا۔ ذوالفقار غوث نے اپنی رائٹنگز میں ورجینیا وولف کی طرح اسٹریم آف کانشیسنیس کا یوز کیا ہے۔ اسٹریم آف کانشیسنیس کا مطلب ہے کہ ایک نریٹر کے مائنڈ میں مختلف آئیڈیاز، مختلف تھاٹس یا فیلنگز جن کو وہ اپنی رائٹنگز میں بیان کرے، اس کو اسٹریم آف کانشیسنیس کہتے ہیں۔ ذوالفقار غوث 13 مارچ 1935 کو سیالکوٹ، برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور 30 جون 2022 میں آسٹن، ٹیکساس، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ذوالفقار غوث کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ذوالفقار غوث سے کچھ امپورٹنٹ ورکس آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے، آپ لوگ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا پھر اپنے رجسٹر پر لکھ لیں۔ ذوالفقار غوث کا نام ان پاکستانی ناولسٹ میں آتا ہے جنہوں نے پاکستانی لٹریچر کو انگلش میں لکھا تھا۔ دا مرڈر آف عزیز خان، یہ ناول ذوالفقار غوث نے انگلش میں ہی لکھا تھا۔ 1967 میں یہ ناول پہلی بار لندن میں پبلش ہوا تھا۔ سیٹنگ آف پلیس اس ناول کی ہے کالاپور ولیج ان پنجاب، انڈیا، اور سیٹنگ آف ٹائم اس ناول کی ہے 1947 اور اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ۔ یہ ایک ٹریجک ناول ہے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اس ناول کی سمری کی طرف۔ دوستو دو فیملیز، دو خاندان آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک ہے عزیز خان فیملی اور دوسری ہے شاہ بردرز فیملی۔ اب دھیان سے سننا آپ لوگ۔ عزیز خان اپنی فیملی کے ساتھ کالاپور ولیج میں رہ رہا ہے۔ اس کے پاس 70 ایکڑز زمین ہے اور 46 دیہاتی لوگ اس کی زمین پر کام کرتے ہیں۔ عزیز خان کی زمین پر زیادہ تر کپاس کی فصل موجود ہے، کاٹن فیلڈز ہیں عزیز خان کے پاس۔ عزیز خان کی وائف کا نام ہے ذکیہ۔ عزیز خان اور ذکیہ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام ہے رفیق اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے جوید، اور بیٹی کا نام ہے زلیخا جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں شاہ بردرز فیملی کی طرف۔ شاہ بردرز کہاں رہتے تھے یہ کلیئر نہیں پتہ، لیکن 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اکرم، جو کہ شاہ بردرز کا بڑا بردر ہے، یہ بمبئی میں کام کرتا تھا اور وہاں پر پیسے کماتا تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان آ گیا۔ اکرم شاہ کی بیوی کا نام ہے فریدہ اور ان دونوں کے بچے نہیں ہیں، ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ اکرم شاہ کے دو بھائی اور ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، یعنی شاہ بردرز فیملی میں ٹوٹل 3 بھائی ہیں۔ اکرم سے چھوٹے اور درمیان والے بھائی کا نام ہے ایوب شاہ، یہ بہت سارے کرائمز کرتا ہے۔ ایوب شاہ کی بیوی کا نام ہے رضیہ اور ایوب اور رضیہ کے بچے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سب سے چھوٹا بھائی آتا ہے شاہ فیملی میں، اکرم شاہ اور ایوب شاہ سے جو چھوٹا ہے، جس کا نام ہے آفاق شاہ۔ آفاق شاہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ ناول یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے دوستو کہ جو شاہ فیملی ہے، اس فیملی میں بڑا بھائی اکرم 1947 میں پاکستان بننے کے بعد بمبئی سے پاکستان آ گیا تھا۔ بمبئی ایک سٹی ہے انڈیا میں، لیکن 1947 میں جب انگریز انڈیا سے چلے گئے تھے تو اس شہر کا نام ممبئی رکھ دیا گیا۔ اکرم شاہ بمبئی میں بزنس کرتا تھا اور جب پاکستان آیا تو پھر یہ 3 سال تک کراچی اور لاہور میں بزنس کرتا رہا۔ اکرم شاہ کیا کرتا تھا، ایک چیز ایک جگہ سے خریدتا تھا اور دوسری جگہ جا کر اس کو بیچ دیتا تھا۔ ایسے سمجھ لیں کراچی سے کوئی چیز خریدی اور لاہور جا کر اس کو بیچ دیا اور منافع کما لیا۔ ایک بار اکرم شاہ ایک ولیج سے گزرا جس کا نام تھا کالاپور ولیج۔ وہاں پر اس نے بہت سارے کپاس کے کھیت دیکھے، کاٹن فیلڈز دیکھے، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ یار ایک انڈسٹری لگائی جائے، کوئی ٹیکسٹائل مل بنائی جائے جہاں پہ کپڑا تیار کیا جائے، کیونکہ یہاں تو کافی زیادہ کپاس ہے کالاپور ولیج میں۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہ کالاپور ولیج میں رہنا شروع کر دیا۔ اپنے بزنس سے اس نے 50,000 روپے کما لیے تھے اکرم شاہ نے۔ اس نے کیا کیا، اپنے بھائی ایوب شاہ کو بھی بمبئی سے بلا لیا تاکہ مل کر پھر یہ ایک ٹیکسٹائل مل لگا سکیں۔ جیسے جیسے شاہ بردرز کا بزنس بڑھتا گیا، ان کے سیاستدانوں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور بیوروکریٹس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھتے گئے۔ اب انڈسٹری لگانے کے لیے، ٹیکسٹائل مل لگانے کے لیے زمین چاہیے تھی شاہ بردرز کو، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کالاپور ولیج کے لوگوں کو پیسے دیے کافی اور ان سے زمین خریدنی شروع کر دی۔ انہوں نے بہت ساری زمین خرید لی، لیکن کالاپور ولیج کے ایک زمیندار عزیز خان کی 70 ایکڑ زمین یہ خرید نہیں پا رہے تھے، کیونکہ عزیز خان اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب شاہ بردرز نے بھی یہ ضد پکڑ لی کہ وہ عزیز خان کی زمین خرید کے رہیں گے، اور عزیز خان نے بھی ضد پکڑ لی کہ وہ زمین بیچے گا ہی نہیں۔ یہاں سے ہی اصل لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ شاہ بردرز عزیز خان کی زمین اس لیے خریدنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جائیداد، ان کی زمین اور بڑھ جائے
اور دوسری بات یہ تھی کہ جب سب کسانوں نے زمین بیچ دی ہے اور ایک کسان نے نہیں بیچی، اور وہ ایک کسان عزیز خان شاہ برادرز کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو اپنی زمین نہیں دے رہا، تو عزیز خان اور اس کی زمین شاہ برادرز کے راستے میں ایک کانٹا تھا۔ شاہ برادرز نے پاکستان آ کر بہت سارے کرائم کیے اور انہوں نے اپنی انڈسٹری لگا لی کالا پور ولیج میں۔ تو اب عزیز خان کی 70 ایکڑ زمین رہ گئی تھی خریدنے والی، جس پر کپاس کے بہت سارے کھیت تھے، اور شاہ برادرز یہ زمین اب خریدنا چاہتے تھے اور عزیز خان اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن عزیز خان کے دونوں بیٹے، بڑا بیٹا رفیق اور چھوٹا بیٹا جوید، گھوڑوں پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کو راستے میں آفاق مل گیا، جو کہ شاہ برادرز کا چھوٹا برادر تھا سب سے۔ وہ ایک بائی سائیکل پر سفر کر رہا تھا، تو رفیق، جوید اور دوسری طرف آفاق، ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ باتیں کی۔ آفاق نے رفیق اور جوید کو کہا کہ یہ لوگ گھوڑوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑوں پر سفر کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ بائی سائیکل پر سفر کیوں نہیں کرتے؟ رفیق بولا کہ ان لوگوں کو سائیکل چلانی نہیں آتی، گھوڑوں پر سفر کرنا ہی ان کو ٹھیک لگتا ہے، اور سائیکل تو کہیں بھی پنکچر ہو جاتی ہے لیکن گھوڑا پنکچر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آفاق نے رفیق اور جوید کو کہا کہ یہ لوگ اپنی زمین کیوں نہیں بیچتے اور لاہور کیوں نہیں چلے جاتے زمین بیچ کر؟ تو رفیق بولا کہ یہ زمین ان کے باپ کا کاروبار ہے، اگر انہوں نے اس کاروبار کو، اس زمین کو بیچ دیا تو وہ کیا کریں گے پھر؟ اس کے بعد رفیق، جوید اور آفاق، انہوں نے ایک دوسرے کو گڈ بائی کہا اور اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ رفیق اور جوید نے گھر آ کر عزیز خان کو بتایا کہ ان کو راستے میں آفاق ملا تھا۔ اب شاہ برادرز فیملی میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ہے زرینہ۔ زرینہ کا ماں باپ کون ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن شاہ برادر فیملی والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کزن ہے۔ جوید رفیق کو کہتا ہے کہ وہ زرینہ سے شادی کر لے تاکہ یہ زمین والا جھگڑا ختم ہو جائے، یعنی عزیز خان فیملی کا رفیق اور شاہ برادرز فیملی کی زرینہ، اگر یہ دونوں آپس میں شادی کر لیں تو زمین والا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن رفیق زرینہ کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے، کیونکہ رفیق ایک دیہاتی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس دیہاتی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رفیق اور جوید آفاق کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ان کی کپاس حسین نامی ایک شخص ہے، وہ بیچتا ہے، اور جب بھی رفیق اور اس کا بھائی جوید حسین سے پیسے مانگنے جاتے ہیں تو حسین آگے سے بہانے کرتا ہے، کچھ پیسے دے دیتا ہے اور کچھ پیسے نہیں دیتا، اور کھانستا ہے، اور پھر یہ بہانہ کرتا ہے کہ اسے لنگ انفیکشن ہے، اور پھر رفیق کا رویہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اصل میں شاہ برادرز نے حسین کو کہا ہوتا ہے کہ وہ عزیز خان کو پیسے نہ دے، عزیز خان کی کپاس کی فصل خریدتا رہے اور اس کو بیچتا رہے لیکن پیسے نہ دے۔ رفیق پھر حسین سے پیسے مانگ کر جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے پھر سے آفاق مل جاتا ہے۔ آفاق رفیق کو اگلے دن رات کے 10 بجے ملنے کا کہتا ہے، اور آفاق یہ بھی کہتا ہے کہ کل رفیق کو اس کے 2000 روپے مل جائیں گے۔ اگلے دن آفاق کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق رفیق پہنچ جاتا ہے آفاق کے پاس۔ آفاق پھر رفیق سے پوچھتا ہے کیا اس نے کبھی شراب پی ہے یا اس نے کبھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھا ہے، تو رفیق کہتا ہے کہ نہیں۔ تو آفاق پھر رفیق کو ایک جھونپڑی میں لے جاتا ہے، وہاں پر آفاق اور رفیق کو 2 ڈرنک پیش کی جاتی ہیں۔ رفیق کو لگتا ہے یہ کوئی شربت ہے، کوئی جوس ہے، تو گلاس پکڑ کر شربت سمجھ کر پی لیتا ہے اس ڈرنک کو، لیکن اصل میں وہ شراب ہوتی ہے۔ آفاق بھی شراب پیتا ہے، رفیق کو بھی شراب پلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک 16 سال کی پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے، وہ رفیق کو زور سے پکڑتی ہے تو رفیق چیخنا شروع کر دیتا ہے اور آفاق زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے یہ منظر دیکھ کر۔ آفاق اور رفیق اسی جھونپڑی میں اس پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ آفاق 2000 روپے دیتا ہے پھر رفیق کو، اور رفیق صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ رفیق نے شراب پی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ وہ اپنے بھائی جوید کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جوید کو اسمیل آ جاتی ہے شراب کی، لیکن جوید اپنے بھائی رفیق کو اپنے کمرے میں سونے دیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اپنے بھائی رفیق کو کہتا ہے کہ وہ نہا لے اور اچھی طرح سے برش کر لے ان کے پیرنٹس کے اٹھنے سے پہلے۔ تو رفیق نہاتا ہے، برش کرتا ہے، اور پھر اپنے باپ عزیز خان کو وہ 2000 روپے دے دیتا ہے جو اس کو آفاق نے دیے ہوتے ہیں، اور رفیق اپنے باپ عزیز خان کو یہی بتاتا ہے کہ یہ پیسے حسین نے واپس کیے ہیں۔ اب جب آفاق اپنے گھر جاتا ہے تو اس کا بھائی ایوب اس کی انسلٹ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، تو آفاق کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ اپنی جیب لے کر نکل جاتا ہے باہر۔ اسے 13 سال کی ایک لڑکی نظر آتی ہے، ایک دیہاتی لڑکی جس کا نام ہوتا ہے جمیلہ بانو۔ آفاق اس لڑکی کو پکڑ کر اپنی جیب میں زبردستی ڈال لیتا ہے، وہ لڑکی چیختی ہے اور جیب سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ جیب سے اتر نہیں پاتی اور اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ آفاق نے پھر عزیز خان کے کھیتوں میں لے جا کر اس دیہاتی لڑکی کا ریپ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو وہیں پھینک کر آفاق وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر پولیس آئی اور شاہ برادرز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آفاق نے کیا ہے قتل اس دیہاتی لڑکی کا اور اس کا ریپ بھی کیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، شاہ برادرز نے اپنے بھائی آفاق کو انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر پولیس کو اور قانونی اداروں کو رشوت دے کر، بہت سارے پیسے دے کر دیہاتی لڑکی کے ریپ اور قتل کا کیس
عزیز خان کے بڑے بیٹے رفیق پر ڈال دیا۔ پولیس نے رفیق کو اریسٹ کر لیا۔ عدالت میں کیس چلا اور عدالت نے رفیق کو سزائے موت سنا دی۔ آفاق شاہ جو کہ دیہاتی لڑکی کے ریپ اور مرڈر کا اصل مجرم تھا، وہ بچ گیا کیونکہ اس کے بھائیوں نے پولیس کو اور قانونی اداروں کو بہت سارے پیسے جو دیے تھے، اور رفیق جس نے یہ جرم کیا ہی نہیں، اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب عزیز خان اور اس کی فیملی کے لیے تو یہ بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ عزیز خان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نہیں تو وہ بھی اپنے بیٹے کو رفیق کو سزائے موت سے بچا لیتا۔ اب ذمہ داری جاوید پر آ گئی تھی زمین کی۔ اب انہی حالات میں عزیز خان کی وائف ذکیہ بہت بیمار ہو گئی۔ اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ پہلے ایک ڈاکٹر رضوی کے پاس ذکیہ کا علاج ہوا، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک ہاسپٹل میں داخل کروا دیا عزیز خان نے اپنی بیوی ذکیہ کو۔ وہاں پر پتہ چلا کہ ذکیہ کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے کڈنی میں پرابلم ہے۔ ڈاکٹر بٹ اور ڈاکٹر مرزا نے ٹریٹمنٹ کیا ذکیہ کا، اور ٹریٹمنٹ پر 1000 سے زیادہ روپے کا خرچہ آیا۔ اس ٹائم پر تو 1000-2000 روپے بھی کتنا زیادہ ہوتا ہوگا۔ عزیز خان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے پھر قرض لینے کا سوچا۔ رفیق جب زندہ تھا تو تب جاوید نے یہ بات نوٹس کی کہ اس کی مدر جو ہے وہ دن بہ دن پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جاوید نے اپنی مدر کو کہا کہ جاوید کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں، جاوید کے لیے کوئی دیہاتی لڑکی ڈھونڈیں، تاکہ جاوید کسی دیہاتی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے اور دیہاتی لڑکی کام کرے اور جاوید کی مدر ذکیہ جو ہے وہ ریسٹ کرے۔ لیکن ذکیہ یہ بات نہیں مانی اور اس نے یہ کہا آگے سے جاوید کو کہ جاوید کی بہن زلیخا نے کراچی میں ایک آمینہ نامی لڑکی دیکھی ہے جاوید کے لیے، جو کہ 18 سال کی ہے، اور جاوید اس کے ساتھ شادی کرے۔ تو اس طرح سے اتنی کیئر نہیں کی جاوید کی مدر ذکیہ نے، اور کچن میں کام کرتی رہی اور اسے پرابلم ہو گئی اور اس کی بیک میں بہت پین ہونا شروع ہو گیا۔ اب عزیز خان کی بیوی ذکیہ کچھ ٹھیک تھی تو ٹریٹمنٹ کے پیسے دینے بھی باقی تھے، تو عزیز خان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے قرض لیا۔ پھر عزیز خان نے اپنے بیٹے جاوید کو حسین کے پاس بھیجا۔ حسین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عزیز خان کی کپاس لیتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے۔ جب جاوید حسین کے پاس گیا تو حسین نے پھر سے کھانسنا شروع کر دیا۔ حسین کو لگا کہ جاوید اس سے پیسے لینے آیا ہے، وہ پیسے جو کہ حسین پر قرض تھے، اور اس نے وہ قرض عزیز خان کو لوٹانا تھا۔ لیکن جاوید نے جا کر محمد حسین سے قرض مانگ لیا۔ تو محمد حسین آگے سے بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ عزیز خان لگتا ہے اپنا قرض واپس لینا بھول گیا ہے حسین سے، اس لیے تو عزیز خان نے اپنے بیٹے جاوید کو حسین سے قرض واپس لینے کی بجائے اس سے قرض مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔ حسین نے پھر غلام دین نامی ایک شخص سے 2000 روپے قرض لے کر دیا جاوید کو۔ غلام دین شاہ برادرز کے ساتھ کام کرتا ہے، اور قرض اس شرط پر دیا ہے جاوید کو غلام دین نے کہ جاوید یہ قرض واپس کرے گا، اور اگر جاوید یہ قرض واپس نہ کر پایا تو عزیز خان کی زمین دینی پڑے گی غلام دین کو، اور غلام دین شاہ برادرز کا بزنس پارٹنر ہے، تو وہ زمین شاہ برادرز کے پاس ہی جائے گی ایک طرح سے۔ اب جاوید 2000 روپے قرض کی رقم لے کر واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ 2 بھکاری بھیک مانگنے والے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بھکاری نہیں ہوتے، وہ چور ڈاکو ہی ہوتے ہیں جن کو شاہ برادرز نے بھیجا ہوتا ہے کہ جاوید کو قتل کر دو۔ تو ایک سنسان روڈ پر بھکاریوں کی طرح لگنے والے یہ 2 ڈاکو جاوید کا قتل کر دیتے ہیں۔ پولیس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس مرڈر میں۔ پولیس پھر جاوید کی ڈیڈ باڈی، کچھ ڈاکومنٹس اور پیسے عزیز خان کے گھر پہنچا دیتی ہے۔ عزیز خان کی بیوی ذکیہ کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، جاوید کو قتل کر دیا گیا۔ جاوید کی مدر ذکیہ کومے میں چلی جاتی ہے اور کچھ دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسی دکھ میں کہ اس کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے۔ اب عزیز خان قرض واپس نہیں کر پایا کیونکہ جو قرض اس نے لیا تھا وہ تو ذکیہ کے ٹریٹمنٹ پر خرچ ہو گیا، اور قرض نہ دینے کی وجہ سے عزیز خان کی جو زمین تھی وہ شاہ برادرز نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اب عزیز خان بڑے صدمے میں ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اور اپنی زمین کو دور سے دیکھتا ہے جس کے ارد گرد ایک باڑ لگی ہوئی ہے۔ اصل میں عزیز خان کا گھر ایک ڈہلوان پر ہے جہاں سے اس کو اپنی ساری زمین نظر آتی ہے، لیکن اب عزیز خان کی زمین اس کی نہیں رہی، اب وہ شاہ برادرز کے قبضے میں چلی گئی، اور عزیز خان کے 2 بیٹے بھی بے قصور ہی مارے گئے۔ اب دوستو شاہ برادر فیملی میں کیا ہوا؟ ایوب شاہ کی بیوی رضیہ اور آفاق، ان دونوں کے فزیکل ریلیشنز ہوتے ہیں آپس میں، یعنی آفاق اور رضیہ کے غلط تعلقات ہوتے ہیں۔ اب آفاق تو انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو رضیہ بھی اپنے بچوں کو انگلینڈ پڑھانے کے بہانے انگلینڈ چلی جاتی ہے، اور اکرم کی بیوی فریدہ کو اس بات سے جیلسی فیل ہوتی ہے کہ رضیہ انگلینڈ گئی ہے۔ اب رضیہ انگلینڈ صرف آفاق کی وجہ سے ہی گئی ہے، وہاں جا کر بھی آفاق اور رضیہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنے فزیکل ریلیشنز کو جاری رکھتے ہیں۔ اب آفاق جو ہے وہ انگلینڈ جا کے بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ فزیکل ریلیشنز بنا لیتا ہے، اس لڑکی کا نام ہوتا ہے پامیلا۔ رضیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آفاق کا کسی دوسری لڑکی پامیلا کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ ہے
تو وہ بڑا جیلس فیل کرتی ہے رضیہ، اور رضیہ غصے میں پھر واپس پاکستان آ جاتی ہے انگلینڈ سے۔ پاکستان آ کر رضیہ اپنے ہسبینڈ ایوب کو بتاتی ہے کہ آفاق نے اس کے ساتھ زبردستی فزیکل ریلیشن بنانے کی کوشش کی۔ ایوب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آفاق کو جائیداد سے آگ کر دیتا ہے۔ اکرم پھر بنگلہ دیش میں بھی ایک سوپ کی فیکٹری لگاتا ہے اور بنگلہ دیش سے واپس آ کر ایوب کو کہتا ہے کہ بنگلہ دیش چلا جائے ایوب اور وہاں جا کر فیکٹری چلائے، لیکن ایوب وہاں جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اکرم کے فورس کرنے پر ایوب بنگلہ دیش چلا جاتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش جانے سے پہلے ایوب کیا کرتا ہے، شاہ فیملی میں ایک سیکرٹ بتا دیتا ہے سب کو کہ زرینہ اکرم کی ہی بیٹی ہے اور زرینہ اکرم کی اللیجیٹمیٹ ڈاٹر ہے۔ زرینہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور شاہ فیملی میں باقی لوگوں کو بھی ایک جھٹکا سا لگتا ہے یہ خبر سن کر۔ دوسری طرف عزیز خان جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے اور اپنے کزن شاہد کے پاس لاہور چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر عزیز خان کو امید ہوتی ہے کہ پولیس اس کی ہیلپ کرے گی۔ وہ پولیس کے پاس جاتا ہے لیکن پولیس عزیز خان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیتی، اس کی بے عزتی کرتی ہے اور عزیز خان پھر کالاپور آ جاتا ہے اور اپنی زمین آ کر دیکھتا ہے جہاں پر شاہ برادرز کی انڈسٹری کی مشینیں عزیز خان کی فصل پر لگی ہوتی ہیں۔ عزیز خان یہ منظر دیکھ کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور خودکشی کا سوچ کر، سوسائڈ کا سوچ کر، قریب ہی ایک جھرنا ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے سوسائڈ کرنے کے لیے۔ شاہ برادرز نے عزیز خان کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ بیٹوں کے دکھ میں عزیز خان کی بیوی ذکیہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور عزیز خان نے بھی سوسائڈ کر لی۔ تو عزیز خان کی سوسائڈ ایک قسم کا مرڈر ہے، تو اس وجہ سے اس ناول کا ٹائٹل بھی یہی ہے، دا مرڈر آف عزیز خان۔ دوستو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا چلوں آپ کو کہ جب رفیق کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو جوید شاہ برادرز کی فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے بھی گیا تھا، شاہ برادرز کی ٹیکسٹائل ملز میں، اور جوید نے ٹریڈ یونین لیڈر سلیم اور ریاض کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک فنڈ بھی کھولا تھا اور اس کا اشتہار ایک لوکل نیوز پیپر میں بھی دیا تھا۔ جوید نے جب لوکل نیوز پیپر میں اشتہار دیا تو اس کی وجہ سے شاہ برادرز کی بہت زیادہ انسلٹ ہوئی، تو اس طرح سے لوگوں نے پیسے دیے اور کافی فنڈ اکٹھا ہو گیا، تو جوید نے پھر ٹیکسٹائل مل کی جاب چھوڑ دی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اکرم شاہ نے جب ٹیکسٹائل مل لگانی تھی تو یہ ایک ڈسٹرکٹ کمشنر محمد کریم کے پاس گیا تھا۔ ایک بنجر زمین تھی جو کہ گورنمنٹ کی تھی اور اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے اکرم کو ڈسٹرکٹ کمشنر کے سائن چاہیے تھے، اس لیے اس نے ڈسٹرکٹ کمشنر محمد کریم کے سائن بھی لیے اور سائن کروانے کے لیے اس نے بہت سارے پیسے بھی دیے، بہت ساری رشوت دی محمد کریم کو، اور اکرم نے مشینری انگلینڈ سے منگوائی اور اس کے لیے بھی ایک پولیٹیشین سے ملنا پڑا اکرم کو، اور پولیٹیشنز کو بھی پیسے دیے کافی اکرم نے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔